آیت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی نشانیاں ارشاد فرمائیں اور مومنوں پر جو انعامات اللہ پاک نے فرمانے ہیں اس انعامات کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بندہ مومن جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ، جب جنت میں داخل ہوگا جس نے دنیا میں صبر کیا ہوا ہے، جو عہد کو پورا کیا ہوا ہے، جو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہمتن لگا ہوا ہے، جس کو دنیا کی فکر نہیں اپنی آخرت کی فکر ہے، وہ دنیا کو بھی اپنی آخرت کے تناظر میں دیکھتا ہے کہ میں دنیا کا اگر کام کر رہا ہوں تو اس سے میری آخرت کو کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ وہ صبح و شام اسی تگ و دود میں لگا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں ان کو بھی جنت میں داخل کروں گا، ان کی اولاد جو ان کے طریقے پہ چلے گی تو ان کو بھی جنت میں داخل کروں گا اور دونوں کو جنت میں ملا دوں گا۔ اور فرمایا ان پر فرشتے آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے آ کے اس کو سلام کریں گے اور کہیں گے کیا ہی بہتر گھر ہے جو تم نے چن لیا ہے۔ لوگوں نے دنیا کو چنا، تم نے آخرت کو چنا۔ دنیا میں لوگوں نے عیش و عشرت دنیا کی قبول کی، تم آخرت کی عشرت کو دیکھتے رہے۔ فرمایا آج کی آیت مطہرہ میں اللہ تعالی نے، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اندھیرا روشنی جو ہے اپنے اندھیرے کی وجہ سے پہچانی۔ اللہ تعالی نے پہلے نور والوں کی بات کی تو آج ان لوگوں کی بات کی ہے جو لوگ جن لوگوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا ہے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو توڑ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سے عہد کیا تھا الست بربکم کہہ کر پہلے دن میں قالوا بلا کے ساتھ عالم ارواح میں کہہ دیا تھا اے رب تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب دنیا میں آئے تو پھر مختلف خدا بنا لیے، مختلف خداؤں کی عبادت کرنے لگے۔ تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، من بعد میثاق کے جب کہ اس کو پختہ کر چکے تھے۔ اس سے مراد یا تو وہ لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے، پہلے ایمان لیا پھر مرتد ہو گئے، یا پھر اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ازل سے کر چکے تھے، عہد کر چکے تھے۔ سنیے میرے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک آپ کی محفل میں بیٹھنے والا ایک شخص تھا اور اس کا نام تھا کرکرا۔ اس کے ذمہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ جب آپ کہیں غزوہ پہ جاتے، جنگ پہ جاتے یا کوئی چیز ہوتی تو آپ اس کو جو ہے سامان کی حفاظت کے لیے اس کو مقرر فرماتے۔ وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا تو حدیث پاک میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ فوت ہو گیا تو جہنمی، ذرا بات توجہ سے سننا، جب فوت ہو گیا تو فرمایا یہ جہنمی ہے۔ جب سرکار نے فرمایا نا یہ جہنمی ہے تو صحابہ اس جستجو میں لگ گئے کہ دیکھیں کہ سوئی ایسا کیسا عمل ہوا، ایسا پتہ چلا کوئی عمل کی کوئی اوقات ہے، ایسے نہیں ہے کہ میں کھائے جاؤں اور میں کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہے بھیا، ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جہان بنایا ایسا ہے۔ اس نے کیا کیا، صحابہ دوڑے اس کی تلاشی لے، اس سفر میں فوت ہو گیا تو جب وہ فوت ہوا تو صحابہ دوڑے اس کے سامان کی تلاشی لینے کے لیے، دیکھیں ایسا کوئی کام تو نہیں کیا اس نے۔ جب دیکھا تو اس نے ایک چادر چوری کی ہوئی تھی، ایک چادر کی وجہ سے بندہ جہنم میں گیا۔ جس کو سرکار نے فرمایا جہنمی ہو تو وہ حقیقی پکا جہنمی ہو۔ تو یاد رکھیں ہم کہ دیکھیں ہم پتہ نہیں کتنی چیزیں کھا جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں لوگوں کے کپڑے آ جاتے ہیں، برتن آ جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں لوگوں کی امانتیں آ جاتی ہیں، ہم ان کو اپنا سمجھ کے کھا جاتے ہیں۔ تو بتاؤ ایک بات، ایک چھوٹے سے عمل سے اتنی بڑی سزا کہ بندہ جہنمی ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بلکہ عبداللہ ابن عمر بن عاص کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن تشریف فرماتے سرکار نے فرمایا آؤ مجھ سے بیعت کرو۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کی بیعت کر نہیں چکے، کیا ہم نے آپ پر ایمان لے نہیں آئے، آپ کا ہر کہنا ماننے کی قسم نہیں کھا رکھی ہم نے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، پھر آؤ، یہ انداز محبت ہے، خاص کو خاص باتیں ہوتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا پھر بیعت کرو مجھ سے۔ فرماتے ہیں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا ہم روئے
اور پتہ نہ ہمارے دل زندہ ہوئے، ہم نے کہا آج لگتا ہے سرکار کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، آج کچھ ہمارے لیے بہتری کا، کیونکہ آخرت کے وہ چاہنے والے تھے نا، تو آخرت کی توجہ کے لیے ان کو شاید ہو سکتا ہے اب سرکار کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے ہماری کوئی بگڑی بن جائے۔ اللہ اکبر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو دراز فرمایا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے آقا کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے عہد لو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، اللہ کے سوا کسی کو نہیں جھکو گے عبادت کے لیے، کبھی کسی کی عبادت نہ کرو گے۔ اور دوسرا سرکار اور باتوں میں ایک بات یہ فرمایا کبھی کسی سے کچھ طلب نہیں کرو گے، کبھی کسی سے کوئی چیز طلب بالکل نہیں کرو گے۔ صحابہ پھر سرکار کے غلام تھے، ایسے ان کی تو محبت کے کیا کہنے ایسے۔ تو جب انہوں نے کہا فرمایا پھر ہم میں سے جن لوگوں نے، یہ خاص لوگ تھے، انہوں نے بیعت لی، پھر ایسی حالت ہو گئی کچھ ہو جائے اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے، کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے تھے، دنیا کی چیز بھی نہیں مانگتے، اپنی جو کوئی تھا وہی تھا۔ فرمایا حتیٰ کہ اگر ہم میں سے کوئی بندہ اونٹ پہ سوار ہوتا، اس کی چابک گر جاتی، اس کی وہ رسی یا اس کا کوئی ڈنڈا گر جاتا، تو اتنا نہ کہتا کسی کو یار یہ رسی اٹھا دو، یہ نیچے پڑی ہوئی ہے، تو معمولی چیز ہے نا، نہیں یہی نہ کہتے کہ یار یہ نیچے پڑی ہوئی ہے یہی اٹھا دو۔ فرمایا نہیں، ہم نے جو وعدہ کیا تھا، سمجھے یار، ہم نے جو عہد کر لیا تھا، ہم نے جو بیعت لے لی تھی کہ ہم رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کریں گے، اور سرکار نے ہمیں خاص کہا تھا کہ کسی سے کچھ مانگنا تاکہ جان میں ایسے نرالے بھی ہو جائیں، زمانہ دے کے یہ غلامان نے فرمایا ہماری جو چابک گر جاتی تو کوئی یہ نہ کہتا کہ یار اٹھا دے، وہ خود اترتا نیچے، ظاہری بات ہے جب نیچے اترتا ہوگا تو چڑھنے کے لیے دوبارہ اس کے بعد اس کا قدم ٹانگ باندھنی پڑتی ہوگی، اتنی مشقت لے لیتے پر کسی سے مدد نہیں لیتے، کیوں؟ عہد کر رکھا۔ اللہ نے فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فرمایا جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ پختہ کیے ہوئے عہد کے بعد توڑ دیا اس کو۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سن لیجئے، اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم ایک دفعہ سرکار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یوں مجلسیں لگتی تھی، کیسی اندازی رحمت والی مجلسیں، سرکار ایسے ہم کچھ بیٹھے ہوئے تھے، 8-10 شخص تھے۔ سرکار نے فرمایا تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کی ایک داڑھ جہنم میں اتنی بڑی ہو جائے گی جتنا احد پہاڑ ہے۔ تم میں سے جتنے تم بیٹھے ہو، ایسے سرکار نے فرمایا تم جتنے بیٹھے ہو تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کی داڑھ جہنم میں اتنی بڑی ہو جائے گی جتنا بڑا احد پہاڑ ہے۔ سارے ڈر گئے، پتہ ہے وہ کون ہے؟ سرکار نے نام نہ لیا۔ اب جتنے وہ لوگ بیٹھے تھے وہاں، وہ ساری زندگی روتے رہے، معافیا مانگتے، یا اللہ خاتمہ بے ایمان کر دینا، ہمیں دنیا سے سب کچھ ہو اور ایمان نہ ہو تو ہم کیا لے گئے؟ کچھ بھی نہیں لے جائیں، کچھ لے جائیں گے بھائی، اگر ہم ایمان نہیں لے جاتے پھر ہم کچھ بھی نہیں لیں گے، اور ایمان لے گئے تو گویا پورا جہان ہی لے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حدیث یاد آتی آپ بے ہوش ہو جاتے، بہت روتے تھے بہت۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے ساتھ کے جتنے ساتھی تھے وہ فوت ہو گئے، آہستہ آہستہ فوت ہوتے گئے حتیٰ کہ ایک میں بچا اور میرے ساتھ ایک اور شخص جس کا نام رجال تھا، وہ رجال اور میں بچ گئے، صرف 2 شخص بچ گئے، باقی سارے۔ اب خوف اور زیادہ ہو گیا کہ اے ابو ہریرہ فلاں نے تو کلمہ پڑھا، فلاں تو سرکار کی معیت میں فوت ہو گیا، فلاں غزوہ میں شہید ہو گیا، باقی اے ابو ہریرہ تو بچ گیا اور ایک رجال باقی بچ گیا۔ فرماتے ہیں یوں وقت گزرتا رہا اور خوف دامن گیر ہوا کہ پتہ نہیں، محبوب نے فرمایا ہے پتہ ہے وہ ابو ہریرہ تو ہوتا ہے کہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا پھر وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے آخری ایام تھے کہ مسیلمہ کذاب نے اعلان نبوت کیا، ایک اور شخص نے، اس نے کہا میں بھی نبی ہوں سرکار کے زمانے میں، اور لوگوں نے بھی کیا پر یہ مشہور زیادہ ہوا۔ مسیلمہ کذاب نے کہا میں بھی نبی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجال کو اپنا پیغام بھیج کر اس کی طرف دعوت حق کے لیے بھیج دیا، ہدا کہ اس کو پیغام سنا کہ تو نبی نہیں ہو سکتا، نبی میں ہی ہوں، میرے بعد کوئی نبی اب لینے نہیں یار ہے، سبحان اللہ، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں کانے مانے کوئی نبی نہیں ہو سکتے، نبی اللہ نے ایک ہی بنایا آخر جس کا نام محمد ہے۔ جب یہ شخص گیا اس کے پاس گیا، اس نے آتے دیکھا، اس کو دیکھا، اس نے کہا اس کی اصلی بات پہچان گیا، اس نے جاتے ہی اس کی خدمت کی، او بھگت کی، مہمان نوازی کی، اسے مال دیا، دولت دی، اس کو رجایا، اسے پیار کیا مسلمہ کذاب نے، اور کہا تو میرے ساتھ مل جا تو آدھی سلطنت تیری ہے۔ اس بندے نے سرکار کے زمانے میں دین چھوڑ دیا،
دنیا کے مال کے لیے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا اور کافر ہو گیا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہی دنوں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو اس کے بعد اس نے ایک پروپیگنڈا کیا، اسی رجال نے، اس نے لوگوں میں پھیلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے۔ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، دین کم لوگوں تک پہنچا تھا، کیونکہ فتح مکہ کے بعد دین بڑی تیزی سے پھیلا تھا، لوگوں میں ابھی وہ پختگی نہیں آئی تھی جناب، ابھی دین نیا نیا تھا، 2 سال سارے گزرے تھے مکہ کو فتح ہوئے۔ تو اس وقت جو ہے اس نے پھیلا دی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے کہ میرے بعد مسلمہ نبی بنے گا۔ تو اتنی بات سے اتنا نقصان ہوا کہ جو نئے نئے لوگ ہزاروں مسلمان ہوئے تھے مرتد ہو گئے، پھر کافر ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب من پھر لشکر بھیجا، اتنا لشکر، ایسا عظیم لشکر کہ اس لشکر جیسا کوئی لشکر نہ بھیجا گیا، اور بے سر توڑ جنگ ہوئی ایسی، صحابہ بڑے جگرے سے لڑے اور کئی صحابہ شہید ہو گئے، 1400 یا غالباً 1200 صرف ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ سرکار کے زمانے یا آپ کے جو ہے صحابہ میں سے اتنے کسی بھی جنگ میں شہید نہیں ہوئے جتنے مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید۔ اس سے پتہ چلا ختم نبوت بہت بڑا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت وحشی نے کیا کیا، مسلموں کو بھی قتل کر دیا، یہ صحابی رسول تھے، اس کو بھی قتل کیا اور اس رجال کو بھی قتل کیا۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ وہ رجال مارا گیا ہے اور یہی وہ بندہ ہے جو ہمارے ساتھ بھی موجود تھا، تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی، اے میرے کریم یہ تیرا شکر ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا یہ بدبخت وہی تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا اللہ پاک نے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جنہوں نے عہد کرنے کے بعد توڑ دیے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے أَن يُوصَلَ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس چیز کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا تھا۔ آپ سمجھدار آدمی بیٹھے ہیں، زیادہ وقت ہو جائے گا، جس چیز کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس چیز کو انہوں نے توڑ دیا۔ فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ کام کرنا زمین میں فساد کرنے کے مترادف ہے، زمین میں فساد کرنے کے مترادف۔ اولئک لہم اللعنہ، جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ بھائی جان توجہ کرو نوجوانوں، زندگی میں بڑے بڑے معاملات سامنے آنے ہیں ابھی۔ اولئک لہم اللعنہ، فرمایا ان پر لعنت ہے، ولہم سوء الدار، ان کا جو ٹھکانہ ہے نا، یہ سمجھتے ہیں لوگوں کا مال لوٹ کے میں جو محل بنا رہا ہوں، یہ زمینیں اکٹھی کر رہا ہوں، میں امیر و تجار، فرمایا نہیں، ولہم سوء الدار، تیرا گھر بن نہیں رہا، تیرا گھر برباد ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسعت دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، کافر دنیا کی زندگی میں خوشحال ہے۔ آپ دیکھیے نا کافروں کو کیسے عروج ہے، ہر چیز ان کے قبضے میں، جیسے چاہتے ہیں کروا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ ایک وجہ سن لیجئے کہ کافروں نے کوشش کرنا شروع کی۔ جب تک وہ کافر کوشش نہیں کرتے تھے، یورپی دیواروں پہ پیشاب کرتے تھے، اور یہ انتہائی غلیظ قوم تھی اور انتہائی نحس قوم تھی۔ پھر انہوں نے علم کے ساتھ ذرا اپنا واسطہ جوڑا، پھر محنت کی آگ عروج کو آئے۔ مسلمانوں نے کیا کیا، بل لڑکی چھیڑنی ہے، کالج ہمارا کیا بنا ہوا، یہی عذاب خانے بن گئے۔ لوگ تو مدارس میں باتیں کرتے ہیں نا، مدارس کو بند کر دو، بھائی مدارس بند ہو گئے تو یہ دین بھی جاتا رہے گا۔ کالجوں کے ڈیٹیں پوری ہوتی ہیں، کالجوں میں یونیورسٹی میں ہو کیا رہا ہے، یہ تو آپ بہتر سمجھتے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں جانتے ہیں کیسی عیاشیاں، کیسی فحاشیاں، جرنیلوں سے لے کر نیچے تک ہر بندہ۔ ابھی کل کی خبر ہے، علی پور میں، ہمارے علی پور میں ایک مشہور اکیڈمی تھی جس میں لڑکیاں اور لڑکے پڑھتے تھے، 20 سال تک لانتی پرنسپل عورتوں کی عزت سے کھیلتا رہا، ٹیچروں کے ساتھ بھی کھیلتا رہا اور جناب من وہ جو اسٹوڈنٹس تھی ان کے ساتھ بھی کھیلتا رہا، ان کی عزتیں خراب کرتا رہا 20 سال پورے۔ اور اب جب پکڑا گیا ہے تو بڑے بڑوں کے فون آ رہے ہیں، خبردار اس کو گرفتار نہیں، جس مدعی تھا اسے دھمکیاں مل رہی ہیں، ایف آئی آر لے جائیں گے تجھے ایجنسی اٹھا کے لے جائیں گے، خبردار کیس واپس لے لے۔ کیوں؟ اکیلا ملوث نہیں ہے نا، یہ اوپر تک کچھ اور بھی ملوث ہے۔ ہماری یہ جو بھاولپور میں یونیورسٹی ہے اس کے کیس آپ نے سنے ہوں گے، ہماری BZU کے کیس آپ نے سنے ہوں گے، کتنے کیسز ایسے ہیں جو بن رہے ہیں جی۔ کیا ہوا؟ ان لوگوں نے جو کرے، ان کے کردار تو جو ہیں انہوں نے علم کے ساتھ محبت کی، ہم نے علم کو کھلواڑ بنایا، ہماری یونیورسٹیاں قبا خانے بنے، انجام یہ ہوا۔ اللہ ہمارے اوپر کوئی ایسے حاکم عطا فرمائے جو علم کی طرف رغبت کرے۔ دوسری بات یہ ہے، دنیا کے لیے، یہ کافروں کے لیے دنیا عزت خانہ ہے،
ان کے لیے وقت نہیں ہے، بس ختم ہو گیا میرے پاس، میں بات ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل بات باقی کروں گا۔ بالحیات الدنیا، فرمایا دنیا کے لیے کافر دنیا کے گھر میں خوش ہے، فرمایا وبل حیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، مومن کو جو ملنے والا ہے وہ تو دنیا کے مقابلے میں بہت بڑا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات